الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ تفصیل چل رہی تھی۔ الحمدللہ ہمارے سامنے سورہ بقرہ کے 4 رکوع اور 39 آیتوں کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آج ہم 5ویں رکوع کو سمجھیں گے، جس میں آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک کی آیتیں آئے گی، یعنی 7 آیتیں اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے پیچھے جو ہم نے 39 آیتوں میں سمجھا ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، پھر آیت نمبر 20 تک انسانوں کی 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر ہوا، 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوا، اور 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہوا۔ پھر آیت نمبر 21 سے لے کر کے آیت نمبر 29 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی 3 عقیدوں کو بیان کیا: توحید، رسالت اور آخرت۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 30 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات میں عزت بخشی، علم کے اعتبار سے اور عملی اعتبار سے بھی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا۔ اس طریقے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو باطنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ پھر اسی رکوع کے اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم میری طرف سے اب دنیا میں ہدایت اترے گی، جو اس کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کا انکار کرے گا وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 40 سے لے کر کے آیت نمبر 123 تک، یعنی یہ مکمل پارہ ہو جائے گا، اور اگر اور میں تفصیل سے کہوں تو آیت نمبر 152 تک، یعنی دوسرے پارے کے 2 صفحے ہو جاوے، وہاں تک بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا۔ یعنی اب جو دعوت ہوگی وہ یہود اور نصارہ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ابھی تک کی آیتوں میں مشرکین اور تمام انسانیت داخل تھی، لیکن اب خاص طور پر بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب، جن کو ہم یہود اور نصارہ کہتے ہیں، ان کو اب دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ صورت مدنی ہے، اور مدینہ میں بڑا طبقہ اہل کتاب کا تھا، اور اہل کتاب کو اتنی تفصیل سے اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اگر پڑھے لکھے لوگ بات کو قبول کرتے ہیں تو چونکہ کفار یہ جو تھے امی تھے، ان پڑھ تھے، جب پڑھا لکھا طبقہ بات کو قبول کرتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی چلنے لگتے ہیں، تو مشرکین اور کفاروں کے لیے آسانی ہو جاتی ایمان کو قبول کرنے میں۔ اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ نعمتوں کو یاد دلا کر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے 7 آیتوں میں پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اجمالی طور پر ان کی نعمتوں کا ذکر ہوگا 7 آیتوں میں۔ یہاں پر بھی جہاں 7 آیتوں کی ابتدا ہو رہی ہے، ہم دیکھیں گے پہلا ہی لفظ آ رہا ہے یا بنی اسرائیل۔ پھر 7 آیت پوری ہوگی، اس کے بعد تفصیل کے ساتھ شروع ہوگا، اور جہاں تفصیل شروع کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں، وہاں پر بھی یا بنی آئے گا۔ یعنی آئندہ جو رکوع سمجھیں گے اس میں بھی پہلا لفظ یا بنی اسرائیل ہوگا۔ پھر جب ان کو سمجھا چکیں گے اور اخیر میں جب 123 آیتیں مکمل ہونے آئے گی، وہاں پر بھی یا بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا۔ یعنی پہلے اجمالی طور پر ان کو سمجھایا، پھر تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے گا، پھر اخیر میں خلاصے کے طور پر پھر سے ان کو سمجھایا جائے گا۔ اس طریقے سے 123 آیتوں کا خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آج ہم انشاءاللہ ان 7 آیتوں کو سمجھیں گے۔ پہلے آیت میں ہی یہ لفظ ہے یا بنی اسرائیل، پہلے اس کا ہم ترجمہ سمجھ لے وے۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کسی اور سے تم مت ڈرو بلکہ صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا۔ یہ 7 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
8 باتوں کا حکم دیا ہے اور 4 باتوں سے روکا ہے. انشاءاللہ اس کا خلاصہ آخر میں بھی میں بتاؤں گا. 8 باتوں کے کرنے کا حکم ہے اور 4 باتوں کو نہ کرنے کا حکم ہے. پہلے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ ان یہود اور نصارہ کو جو مخاطب کر رہے ہیں وہ بھی بڑا پیارا انداز ہے. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. کیوں ایسا کہا گیا پہلے اس کو ہم سمجھنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. پہلے نمبر پر جو پیدا ہوئے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو ہاجرہ ان کی بیوی تھی ان سے پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ تھی، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ اسحاق تھے. اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کے بعد کی جتنی بھی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی کا معنی اولاد اور اسرائیل کا معنی ہے یعقوب، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اسرائیل کیوں کہا گیا؟ اسرائیل ان کا لقب تھا. اسرا کے معنی ہوتا ہے بندے کے اور ایل کے معنی ہوتا ہے اللہ کے. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوا اللہ کے بندے یعنی عبداللہ کی اولاد. یہ ترجمہ ہماری زبان میں ہم کریں گے کہ عبداللہ کی اولاد. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں. یا سوال پیدا ہوگا کہ بنی یعقوب کیوں نہیں کہا اللہ نے، یا بنی یعقوب ایسا نہیں فرمایا بلکہ اسرائیل کا لفظ استعمال فرمایا. تو پہلے ہی لفظ میں ان کو دعوت دے دی گئی کہ تم اللہ کے بندے کی اولاد ہو اور اللہ کے بندے تو اللہ کی باتوں پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں، تو تم کو بھی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو. اس لیے یا بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا. اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں یوسف علیہ السلام، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت تھی. وہاں سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے اور وہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا نہیں ہوئے کوئی بھی نبی، وہ سب کے سب ان کے اولاد میں پیدا ہوئے. تو یہ لفظ کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کچھ دعوت دے رہے ایمان کی. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. یہاں پر ان کو نعمت یاد دلائی جا رہی ہے، یعنی پہلی دعوت کیا دی جا رہی ہے کہ اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان احسان کو سوچو، یاد کرو اور اس کو سوچ کر ایمان لے آؤ. کیا کیا نعمتیں دی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 بڑی کتاب اتاری، سب جانتے ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن. ان میں سے 3 بڑی کتابیں تو اسرائیل خاندان یعنی بنی اسرائیل میں نازل ہوئی ہے. تورات، انجیل، زبور وہ بنی اسرائیل میں نازل ہوئی. 1,24,000 میں سے بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے. ان میں بہت سارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی گزرے ہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو ہے تمہارے سلسلے میں ہوئی ہیں. تو ان کو ان احسانات کو سوچنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ اصل تو اس کے ذریعے سے ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اصل بنی اسرائیل کو اللہ نے خلافت دی تھی دنیا میں، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کیا کیا برائیاں ان میں پیدا ہوئی تو اللہ نے ان سے خلافت کو چھین لی اور پھر نبوت کا سلسلہ بنی اسماعیل میں جاری کیا. یعنی آخری نبی کس میں پیدا ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں. تو ایسا کیوں ہوا اس کی وجوہات یہاں پر ہمارے سامنے آئے گی. تو اب ان کو دعوت دینے کے لیے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پر جو اللہ نے نعمت برسائی ہے اس کو یاد کرو. پہلا حکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. آسان الفاظ میں یہودیوں نے اور اہل کتاب نے کیا وعدہ کیا تھا؟ وہ سورہ مائدہ میں ہے کہ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ سے عہد لیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن جن نبیوں کو بھیجے گا اللہ ہم ان کی اطاعت کریں گے، نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے اور تیری فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کے جواب میں وعدہ فرمایا اگر تم ان باتوں کو کرو گے تو تم کو ایسی جنت دوں گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. یہ تمام وعدے اللہ نے بھی فرمائے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا نہیں. اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے کہ تم اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، ہم سب نے بھی کیا ہے کہ اللہ تو رب ہے، تو پروردگار ہے، تیرے احکام پر عمل کرنے کا ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد ابھی بھی ہمارے ساتھ ہوگی. کیا صحابہ کرام نے پوری دنیا پر حکومت نہیں کی؟ اللہ کے وعدے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے اللہ کے وعدوں کو پورا کیا، جان مال صلاحیت کو اللہ کے راستے میں دیا، اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا. تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے، تیسرے نمبر کا حکم دیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم صرف مجھ سے ڈرو. ان میں خاص طور پر جو علماء طبقہ تھا ان کا، یہودی اور نصارہ کا، وہ جانتا تھا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے جانتا تھا. کیسے جانتا تھا؟ کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, یعرفون کما یعرفون ابناءہم, وہ اللہ کے نبی کو ایسا جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو آدمی باپ جانتا ہے, ہر خوبی جانتے تھے. اسی بنیاد پر تو مدینہ میں تھے. یہودی مدینہ میں کیوں آ کر بسے تھے؟ ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی کہاں آئیں گے, ہجرت کر کے مدینہ میں. یہاں تک معلوم تھا. اس کے باوجود بھی جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہاں پر تو ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا, بنی اسماعیل میں نبی آئے ہیں اور یہ تو امی لوگ ہیں, ہم ان کی اتباع کیوں کریں؟ تو حسد کے مارے, حب مال کی وجہ سے, حب جاہ یعنی اپنی بڑائی کی وجہ سے انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا. اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے ڈر سے میرا خوف دل سے ختم مت کرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو. یہ حکم دیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے قرآن کی دعوت دے رہے بہت پیارے انداز سے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, جو کلام میں نے تم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ, جبکہ وہ کلام اس تورات کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. بہت زبردست اندازی ہے. یعنی ان کو یہ کہا گیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ, اور ساتھ میں کیا کہا گیا کہ یہ قرآن پہلے والے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. دو طریقے سے تصدیق یعنی سچا بتلاتا ہے. ایک تو اس طریقے سے کہ قرآن میں تورات انجیل کا ذکر موجود ہے, تو ہم کو معلوم ہوا کہ وہ کتابیں بھی اللہ نے نازل کی تھی, تو ان دو کتابوں کو ہم نے سچ کیسے مانا؟ قرآن نے بتایا تو ہم نے مانا, تو قرآن نے ان کی تصدیق کی. ایک طریقہ. قرآن نے تصدیق کیسے کی؟ کہ اس تورات اور انجیل میں یہ موجود تھا کہ آخری نبی مبعوث ہوں گے اور قرآن ان پر اترے گا. اب یہ تورات اور انجیل صحیح کب ہوگی؟ جبکہ قرآن اترے, اور قرآن چونکہ اتر گیا اس لیے تورات اور انجیل صحیح ہوئی, تو یہ تصدیق کرنے والی ہے. اب اگر وہ لوگ قرآن پر نہیں مان رہے ہیں تو گویا کہ اپنی تورات کو نہیں مان رہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تورات بھی جھوٹی ہے, انجیل بھی جھوٹی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو نہیں مان کر بیوقوفی کر رہے ہو. مصدقا لما معکم, یہ تصدیق کا معنی ہے, اور قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ آئے گا, اس لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. مصدقا لما معکم, تو اللہ نے قرآن کی دعوت دی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ, جو میں نے شروع میں بتایا کہ پڑھا لکھا طبقہ تھا, ولا تکونوا اول کافر بھی, تم سب سے پہلے کفر کرنے والے اور اس قرآن کا انکار کرنے والے مت بن جاؤ. اس لیے کہ تم انکار کرو گے تو تم کو دیکھ کر بہت سارا طبقہ بھی انکار کرے گا, اور ان سب کا وبال تمہارے پر ہوگا. آج بھی گناہ کی ابتدا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے تو اسی پر بس نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس گناہ میں جتنے بھی مبتلا ہوں گے ان سب کا وبال بھی اسی پر ہوگا. ثواب میں بھی یہی ہے, ایک آدمی نیکی کو جاری کرے, اس کے بعد جتنی بھی نیکیاں وہ کریں گے ان سب کا ثواب بھی اسی کو جائے گا. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ تم لوگ تو کتاب پڑھتے ہو, تورات اور انجیل میں یہ سب چیزیں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو, صرف حسد کی بنیاد پر, صرف مال کی بنیاد پر, صرف اپنی عزت کم ہو جائے گی اس کی بنیاد پر. اول کافر بھی, پہلا کفر کرنے والے تم لوگ مت بنو, اور تمہاری نسلیں دیکھ کر بھی انکار کرے گی تو نسلوں کا وبال بھی تمہارے اوپر جائے گا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایک اور حکم دے رہے ہیں, ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچ ڈالو. انہوں نے دنیا کی خاطر کہ اگر ہم ہمارے طبقے کو, چونکہ یہود میں بھی ایک علماء طبقہ تھا, پڑھا لکھا طبقہ, اور ایک عوام طبقہ تھا, اگر یہ لوگ صحیح بات بتا دیتے تو ان کی جو عزت تھی وہ باقی رہتی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کو بتا دیں گے ہاں وہ صحیح نبی ہے تو ان کو بھی تو عہدہ ملا ہوا تھا, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پھر تو نبی کی ہی اتباع سب کو کرنی ہے. اور یہاں پر کیا ہے, غلط سلط باتیں بتا کر ان سے مال سمیٹا جاتا تھا کہ تم ہم کو اتنی رقم دو, ہم تمہارے گناہوں کو بخشوا دیں گے. ابھی بھی ہوتا ہے, چرچوں میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی تم نے گناہ کیے ہیں, ہم کو اتنا پلاٹ دے دو, پادری کو اتنا دے دو, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی. اس لیے انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں, یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عبارت استعمال کی ہے کہ پوری دنیا کا ساز و سامان یہ تھوڑی قیمت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم تھوڑی قیمت, یعنی پوری دنیا بھی اگر کوئی تم کو دے تو یہ تھوڑی قیمت اللہ کے سامنے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو مت بیچ ڈالو. وإیایا فاتقون, اور تم میرے غضب سے بچو, ڈرو کہ میرا غضب خطرناک ہے, اور جو جاننے والا ہوتا ہے جاننے کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے وہ تو غضب کا زیادہ مستحق ہے. وإیایا فاتقون, اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ان کو اور تفصیل سے سمجھایا. وہ لوگ کیا کرتے تھے, دو قسم کے طبقے ان کے سامنے ہوتے تھے. ایک وہ لوگ ہوتے تھے جن کو معلوم ہی نہیں, یعنی تورات اور انجیل اور کتابوں میں کیا ان کو معلوم ہی نہیں, بالکل جاہل ہے. جاہل لوگوں سے نبوت کا علم چھپا دیتے تھے, کتمان جس کو کہیں گے, چھپا دینا. اور بعض طبقہ ایسا تھا, پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن بہت ساری چیزیں جانتا تھا. تو وہ جب کوئی سوال کرتے کہ ہاں ہم نے ایک مرتبہ پڑھا تو کوئی کتاب میں, تو ایسے موقع پر وہ اس کو بدل ڈالتے تھے کہ ہاں وہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے, یعنی وہ بات کا الگ مطلب بیان کر کے تحریف کر ڈالتے تھے. تو دو طریقے سے عوام کو گمراہ کرتے تھے. ایک تو صحیح بتاتے نہیں تھے, حق کو چھپا دیتے, اور جو لوگ کچھ حق بات جانتے تھے ان کے سامنے جو ہے تلبیس کر دیتے تھے, یعنی حق کو گڑ مڑ کر دیتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں سے منع فرما رہے ہیں.
کیونکہ رگے پکڑتا ہے نا اللہ، تو انسانوں کی فطرت کو جانتا ہے کہ کیا کیا کر رہے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ مت کرو، یعنی ملا مت ڈالو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو. آج بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بھی، بہت سارے پیر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں سب کچھ حق، لیکن اس کے باوجود بھی حق چھپا رہے اور اس کے حق نہیں بتا رہے. اپنی دکان بند ہونے کے چکر میں حق کو چھپائے ہوئے، اور نہ جانے کیسی کیسی آیتوں کی کیا کیا تشریحات کر دی، جس کے نتیجے میں پوری امت کو گمراہ کر رہے ہیں. آج بچنے کی ضرورت ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ یہاں تک جو بات ہوئی 3 آیتوں میں، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عقائد کی دعوت دی، یعنی ایمان کی دعوت دی. اس لیے کہ 2 چیزوں کا نام اسلام ہے، عقائد اور اعمال. تو یہاں تک جو تھی عقائد کے بارے میں بات ہوئی، اب ان کو اعمال کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا اعمال؟ اعمال میں پہلا عمل جو سب سے بڑا عمل ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی نماز کی بات آئے گی وہاں قائم کرنے کی بات ہے، ادا کرنے کی بات نہیں ہے. قائم کرنا ہوتا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی ادائیگی کے ساتھ، سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ، خشوع خضوع کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. تو نماز کو قائم کرو، ان کو حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ ان کے مذہب میں بھی نماز تو موجود تھی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم جو نماز پڑھ رہے ہو، اب جو ہے امت محمدیہ میں جو نماز ہے اس طریقے سے تم بھی نماز پڑھو. پہلا حکم. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اعمال میں دوسرا حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو. اور تیسرا حکم دیا جا رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یہ جیسے ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ہم کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یا رکوع کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم کو وہ نماز نہیں پڑھنی ہے جو تم پڑھا کرتے تھے، بلکہ امت محمدیہ کو جو نماز دی گئی ہے وہ نماز پڑھو. ایک تفصیل اس کی یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ایسے ہی اللہ کے سامنے عاجز بن کر رہو، عاجز بننے والوں کے ساتھ. جیسے صحابہ کی جماعت عاجز بن کر اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے، ایسے تم بھی عاجز بن کر اللہ کے حکم پر عمل کرو. یہ دوسری تفسیر ہے اس کی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، سب کے لیے نصیحت ہے اس میں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تعجب کی بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کو کتاب کی تلاوت کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہودیوں میں جو علماء طبقہ تھا وہ کیا کرتا تھا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ایمان میں داخل ہوتا تو اس کو یہ بتاتے کہ بات صحیح ہے، تم ایمان ہی پر جمے رہو، یہی صحیح راستہ ہے. لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ عمل کرنے جاتے تو بہت ان کا خود کا، جان کا اور ان کے مال کا نقصان ہو رہا تھا. تو لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دے رہے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے تھے. اس میں ہم کو بھی دعوت ہے کہ ہم جو لوگوں کو حکم دے، کسی اعمال کی ترغیب دے، تو ان اعمال پر خود بھی عمل کریں. کہ ہم عمل کریں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے تو دوسروں پر اثر کرے گی. یہ دعوت ہم کو دی گئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، پڑھنی چاہیے، تو اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ نماز کی دعوت بھی نہ دے. کیونکہ ایک گناہ تو کر ہی رہا ہے نماز چھوڑنے کا، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا یہ دوسرا حکم تھا، تو اس نے وہ بھی چھوڑ دیا. یہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نماز چھوڑ رہا تھا کہ چلو نماز نہیں پڑھتا تو روزہ بھی چھوڑ دیا. یہ ایسا ہو گیا. تو دعوت دینا الگ بات ہے اور اس پر عمل کرنا دوسری بات ہے. لیکن خود دعوت دینے والے کے فائدے کے لیے یہ بات ہے کہ وہ جو باتوں کا حکم دے وہ خود اس پر پہلے عمل کرے، تب سامنے والے پر اثر کرے گی. یہ دعوت دی جا رہی ہے ہم کو. اب یہ کہا گیا کیا تم کتاب کو نہیں تلاوت کرتے ہو؟ حالانکہ قرآن، ان کی جو تورات اور انجیل میں بھی یہ بات موجود تھی کہ جو باتیں تم چھپاتے ہو، چھپانے والے کو یہ عذاب ہوں گے. اور ان کی تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف موجود تھے. یہ سب کچھ پڑھتے تھے، اس کے باوجود بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے ہدایت کا تعلق جو ہے نا اللہ کے پاس، کوئی عقل سے نہیں چلتا ہے. اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے نا، تو کبھی 2 رکعت پڑھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کرے. کیونکہ ہم بھی سوچے بڑے بڑے انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ہم دیکھتے تو کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسی تحقیقات انہوں نے کر لی ہے، لیکن ان کی کھوپڑی میں اتنی بات نہیں آتی ہے کہ جو چیز نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اسی کے سامنے وہ سر ٹکتے ہیں. اور ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے. تو ہدایت کا تعلق تو اللہ سے مانگنا چاہیے، تاکہ مانگتے رہیں گے تو موت تک باقی رہے گی. تو یہ بتا رہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. اب اللہ تبارک تعالیٰ کتنی پیاری دعوت دے رہے، یعنی اتنی پہلے دعوت دے دی، اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا مشکل لگ رہا ہے تو ایک کام کرو. اس کے لیے تم 2 کام سے مدد حاصل کرو، 2 چیزوں کے ذریعے سے. 2 چیزوں کے ذریعے سے تم مدد لو گے تو تمہارے لیے ایمان پر جمنا آسان ہو جائے گا. کیا چیز ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. ان کو یہ کہا جا رہا ہے
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، حالانکہ نماز بڑی دشوار ہے، بڑی مشکل ہے اس کی پابندی کرنا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والوں پر آسان ہے۔ اب ان آیتوں کو سمجھنا ہے، اللہ کرے مجھے سمجھانا آسان ہو جائے۔ دیکھو ان کے اندر یہود اور اہل کتاب میں دو بڑی بیماریاں تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ ہم اس بات کو سن کر اگر ہمارے اندر بھی اس میں سے کچھ بھی ہو تو ہم دور کریں۔ پہلی بیماری حب مال، دنیا کی محبت، اور دوسری بیماری تھی حب جاہ، یعنی اپنی بڑائی کی فکر کہ میرا عہدہ کیسے اوپر جاوے اور میری بڑائی لوگوں میں کیسی باقی رہے۔ اس کو ہم الفاظ کہیں گے شریعت کے حب مال اور حب جاہ۔ یہ دو بیماریوں کی بنیاد پر ہی حسد ہوا، کیونکہ اگر نبی کی اتباع کرتے تو مال بھی جاتا اور عزت بھی جاتی۔ یہ دونوں کو بچانے کے چکر میں حسد میں انہوں نے حق کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے اندر دو بیماریاں ہیں، تو دو بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے دو دوائیاں دی۔ نمبر ایک، ان کی مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا صبر سے کام لو۔ صبر کس کو کہیں گے؟ صبر کہتے ہیں خواہشات پر کنٹرول کرنے کو، کیونکہ دنیا کی خواہشات بڑھتی ہیں تو مال کی محبت بڑھتی ہے۔ اگر تم خواہشات پر کنٹرول کرو گے، اللہ نے جتنا دیا اس پر اگر آدمی راضی رہے گا، خواہشات کو بڑھائے گا نہیں، تو مال کی محبت بھی زیادہ نہیں آئے گی۔ تو حب مال کا علاج یہ ہے کہ صبر سے کام لو، یعنی اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھو، اس کو کہا صبر۔ اور حب جاہ یعنی عزت کی جو پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ نے نسخہ دیا نماز، کیونکہ نماز میں ہر وقت آدمی اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو جھک جھک کر اس میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے، بڑائی ختم ہو جاتی ہے کہ میں کیا ہوں، اللہ نے پیدا کیا تو ہوں، نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اس کے اندر سے حب مال اور حب جاہ، یہ دونوں بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے دو نسخے دیے، صبر اور صلاۃ۔ نماز پڑھو تو تمہاری حب جاہ یعنی بڑائی ختم ہو جائے گی، تکبر دل میں سے نکل جائے گا۔ اب یہ دو باتیں تو بیان کر دی، اس میں صبر کرنا آسان تھا، کیونکہ صبر میں ایک چیز کو چھوڑ دینا ہے، بے نفسانی خواہشات ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور نماز میں کیا تھا؟ نماز میں کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے اور کچھ چیزوں کو کرنا بھی ہے، جیسے کھانا پینا بولنا چلنا، یہ نماز میں چھوڑنا ہے، قرات کو کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں کرنی ہے اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے، اس لیے نماز مشکل تھی، اس لیے اللہ نے خود کہا کہ یہ ہے مشکل۔ لیکن اب اس مشکل کو آسان کیسے کیا جائے، اس کا نسخہ بھی اللہ نے دے دیا۔ اس بات کو سمجھ لینا، اگر یہ بات سمجھ گئے ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو نماز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ آج ہی یہ تفسیر میرے سامنے آئی، مجھے خود کو اتنی خوشی ہوگی کہ اتنی زبردست تفسیر۔ الا علی الخاشعین، مگر جو خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے نماز آسان ہے۔ اب خشوع کی تفسیر سمجھو۔ خشوع کہتے ہیں سکون قلب کو، دل کے سکون کو کہا جاتا ہے خشوع۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا جو جسم بنایا ہے اس کا سردار کون ہے؟ دل۔ دل جیسا کہے گا ویسے اعضاء کرتے ہیں۔ اب دل کو اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ وہ کبھی بھی فری نہیں رہتا ہے، اس کے اندر ایک خیالات کا میدان ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، یعنی حرکت میں رہتا ہے۔ جب دل حرکت میں رہتا ہے تو وہ حکم کرتا ہے کہ اعضاء بھی حرکت میں رہے، یعنی کچھ نہ کچھ یہ بھی کرتے رہے، اور نماز میں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور دل کہتا ہے کہ کرو کچھ۔ اس لیے دل کے خلاف بات ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو مشکل لگتا ہے نماز پڑھنا۔ دل کے خلاف ہو گیا نا، دل کہتا ہے کہ گھومو پھرو، یہ کرو، تھوڑا یہ انجوائے کرو، اور نماز کہتا ہے کہ سب چھوڑو اور نماز میں آ جاؤ، کھانا پینا سب چھوڑو۔ تو یہ دل کے خلاف ہوتا ہے، تو نماز میں کھڑے ہونا مشکل پڑتا ہے، کیونکہ اس میں بند جاتا ہے آدمی۔ اب رہا مسئلہ کہ جس دل میں سکون ہو جائے گا، حرکت بہت کرتا ہے، خیالات کبھی بھی دنیا میں نہیں رکیں گے، دل کے خیالات کبھی بھی رکنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دو چیزیں بیک وقت نہیں سوچ سکتا ہے۔ ایک چیز سوچے گا تو اس کے ساتھ دوسری چیز نہیں سوچ سکے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنا بند نہیں ہوگا، سوچنے کا رخ صحیح کر دو تو دل میں سکون آ جائے گا۔ اب سوچنے کا رخ کیسے صحیح کیا جائے تو آگے اس کی بھی ترتیب بتائے۔ خاشعین کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ سکون قلب۔ اب سکون قلب کیسے حاصل ہوگا؟ دو چیزوں سے۔ آگے کی آیت میں دیکھو کیا ہے وہ دو چیزیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ان سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور حساب دینا ہے، یعنی اللہ کی ملاقات کی محبت اور قیامت کے دن حساب دینے کا ڈر۔ یہ دو چیزوں کا خیال دل میں پیدا کرنے لگو، دوسرے خیالات ہٹ جائیں گے تو دل میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میرا رب خوش ہو جاوے، تاکہ مجھے قیامت میں حساب دینا آسان ہو جاوے۔ آدمی اسی کو سوچ کرے گا تو اس کا دل قابو میں رہے گا۔ جب دل سکون میں رہے گا تو اس کے لیے نماز آسان ہو جائے گی۔ نماز جب آسان ہو جائے گی تو زندگی میں سے حب جاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے پوری ترتیب بتائی ہے کہ ہماری زندگی میں سے ایسی بڑی بڑی بیماریوں کو ختم کرے تاکہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار سکے۔ تو خلاصہ کلام جو ہے یہ 7 آیتوں میں اللہ نے 8 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اب میں اس کو ترتیب وار بیان کر دوں۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچیں۔ ایک یہاں پر ایک نقطے کے بعد بتاؤ، تھک جاتے ہیں سن کر، لیکن
چونکہ بہت ہم انشاءاللہ یہ سننا بھی ضائع نہیں ہوگا. اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ عمل تو توفیق دے گا تب کریں گے, لیکن اللہ ہم قرآن کو سمجھنے تو سب مل کر بیٹھے تھے, تو یہ بھی ایک ہماری ذریعہ بنے گا. تو اس کے لیے ہم جمع ہونا اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے کہ اللہ جس کی بنیاد پر ہماری سفارش ہو جائے. تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ نے جو ہے نا, آپ ایک نقطے کی بات سمجھو, اہل کتاب کو دعوت دی نا تو یہ کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو, لیکن جب دوسرا بارہ شروع ہوگا نا وہاں پر یہ آیت آئے گی جب ہم کو دعوت دی جائے گی, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھ کو یاد کرو. وہاں نعمتوں کو یاد کر کے اللہ پر ایمان لانے کی بات ہے, اور جب اس امت کو دعوت دی جائے گی تو کہا جائے گا تم سیدھے مجھے یاد کرو. یہ محبت کا تعلق ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تو یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. دوسرا حکم دیا اللہ سے جو وعدہ ہم نے کیا ہے پورا کرو, حقوق العباد کو بھی مکمل کرو, حقوق اللہ کو بھی مکمل کرو. تیسرا حکم دیا اللہ ہی سے ڈرو, مخلوق کا ڈر دل سے نکال دو. دیکھو ڈر بھی جو ڈرپوک آدمی بنتا ہے نا وہ دو ہی چیزوں سے, مال کی محبت اور اپنی عزت کی محبت کی بنیاد پر ہی آدمی بزدل بنتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاوے تو آدمی کو پھر کس کا ڈر ہے؟ نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو قرآن دیا ہے اس پر صحیح معنوں میں ہم ایمان لے آوے. نمبر 5, نماز کو قائم کرو. نمبر 6, زکوٰۃ کو ادا کرو. نمبر 7, صبر کو اپنی زندگی میں لاؤ, اور حب مال اور حب جاہ کو ختم کرو. یہ 8 چیزیں, 4 چیزوں سے منع کیا ہے. نمبر 1 پہلا, ولا تکونوا اول کافر بھی, کوئی گناہ میں ہم ابتدا کرنے والے نہ بنیں, گناہوں میں پہلا انکار کرنے والے نہ, گناہ کرے ہی نہ, گناہوں سے بچے. میری آیتوں کو چند کھوٹے سکوں میں کے بدلے میں بیچ نہ ڈالے. ولا تشترو, اور حق کو چھپاوے نہ, اور اسی طریقے سے حق کو گڑ مڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رکوع میں ہم کو بتایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.